السلام علیکم۔ ایک شہزادے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کی تکمیل کے لیے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ استاد محترم شہزادے کے شوق تعلیم سے بڑے متاثر ہوئے اور توجہ سے اسباق پڑھانے لگے۔ ایک دن شہزادہ سبق پڑھ رہا تھا تو استاد محترم نے اسے دو جملے پڑھائے: جھوٹ مت بولو، غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ استاد نے سبق پھر دہرا دیا۔ دوسرے دن استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا۔ شہزادے نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ استاد نے دوبارہ سبق دہرا دیا اور چھٹی دے دی۔ تیسرے دن ہفتہ وار چھٹی تھی۔ استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے، لہذا لازمی سبق یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا اور معذرت کی کہ سبق ابھی یاد نہیں ہو سکا۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، طیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے دو جملے یاد نہیں ہو رہے تو آگے مشکل سبق کیسے پڑے گا۔ تھپڑ کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گمسم ہو گیا اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولا کہ استاد محترم، سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوری سبق یاد ہو گیا۔ کیا یہ تھپڑ کا اثر ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ شہزادہ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم، آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھیں۔ نمبر 1، جھوٹ مت بولو۔ نمبر 2، غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ ہی جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا، غصے کو کنٹرول نہ کر پاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ استاد محترم، آج جب آپ نے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے۔ ایک شہزادے کو تھپڑ پڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا۔ تو یوں آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے مجھے دونوں سبق مکمل یاد ہو گئے ہیں۔ استاد نے آگے بڑھ کر شاگرد رشید کا ماتھا چوم لیا اور خوشی سے جھوم اٹھے کہ زندگی میں پہلا ایسا شاگرد ملا ہے جس نے میرے سبق کو رٹنے کی بجائے دل و دماغ میں اتار کر یاد کیا ہے۔